رشتوں کو عزت دو. اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو. کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے، معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینے والا. اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خاوند اور بیوی ہے. ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکن، اور خاوند اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں. اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے. روزانہ جیسے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا، کہتا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا. چپ کر کے سنتا رہتا، ہاں ایویں سر ماری رکھتا. ایک پیچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے ہیں، جی میں میاں بیوی نے لڑایا، اچھل پڑتا ہے، کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، کہاں جا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھا کر کم وقت کم تھا اے کر کے تو اسی کی کر کے آئے. اس لیے میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خاوند اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خاوند اور بیوی. جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے. کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتہ. آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر نہ اتاروں. وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو. بیچ میں لچ تلنا والا جو ہوتا، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو. ایک زندگی چلے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھتے روزے رکھ، کسی بھی دین و برباد نہ کر. میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے. اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کی کجوڑنا. میرے اللہ کو سخی پسند ہے. سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، ان سے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار. جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کہو، آپ ہی مر جائے گا. وہ کہنے لگے بڑی بڑی ایسے تو سارا کام کراتے ہیں، ان کو میں معاف کیتا. تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی مار دوں. اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی. تو بچوں سخی بنو، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی نشانی. ما علامت و سخطک، یا اللہ تیرے ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم امنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں پہ کرنا ہے تھوڑا بہت. ایک ہوتا ہے شحیح، یہ بخیل دا دادا ہے.
یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، وہ لاکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا کو کھوا کے آپ کا برج جا پہنچا۔ اللہ نے بخیل کا بخل سے دور ہو، شوہ تو بخل سے بھی بڑی برباد والی، مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے۔ سخاوت اللہ کو پسند، تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آدھا سخاوت کرو، جس میری بے عزتی کی تھی میں سارے انہوں معاف کی تھی، میری ہی آئی سخاوت۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو بھی خیال ہی نہیں کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ۔ پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، پیسہ تو ہے نہیں، تو سخی کہ میں بڑھا، میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف۔ تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے معاف کر دو، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا، معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لینا۔ اور خود والدین کہتے ہیں اللہ ساڑی زمین نہ جوائی کھامن، کیوں کھامن؟ وہ بے وقوف تیری بیٹی چاہ رہی، اللہ ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جاوے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر، اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتائیں۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج، تینوں داج دے چھڑے بس بس ہوں اور کاشا نہیں ساڑھے کو۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی ہے۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں نے قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کی۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے آم۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو اب میرے استاد کا سوال سننا، کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہیں۔ دو بھائی، صرف 2 بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس لیے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا اور میں نے کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شیخ اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے۔ اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت بٹو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔